السلام علیکم دوستو، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ آپ جانتے ہیں ہاتھ کبھی کبھار کیوں سن ہو جاتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں خاص طور پر خواتین اور کبھی کبھار مرد حضرات بھی شکایت کرتے رہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ رات کو سن ہو جاتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے جب وہ نیند میں ہوتے ہیں تو اچانک ان کی آنکھ کھلتی ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ ہاتھ سن ہے، تو دوبارہ ہاتھ کو ہلاتے ہیں، دباتے ہیں، مسلتے ہیں تو کچھ وقت میں وہ ہاتھ نارمل ہو جاتا ہے۔ اور آج ہم بات کریں گے کہ ہاتھ سن ہونے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن آج جس مسئلے پر بات ہو رہی ہے وہ ہے کارپل ٹنل سنڈروم، جسے مختصر طور پر CTS بھی کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، ہمارے ہاتھ میں مختلف نروز ہوتی ہیں، ان میں سے ایک خاص نرو جسے میڈین نرو کہتے ہیں، کلائی کے ذریعے ہاتھ کے انگوٹھے، پہلی انگلی، درمیانی انگلی اور چوتھی انگلی کے کچھ حصوں تک جاتی ہے۔ اوکے، جب یہ نرو دباؤ کا شکار ہو جائے تو رات کو ان مخصوص انگلیوں میں سنسناہٹ، جھنجھناہٹ یا بے حسی محسوس ہوتی ہے۔ چھوٹی انگلی عام پر متاثر نہیں ہوتی کیونکہ اس کی نرو کسی اور ٹریک سے آتی ہے۔ یہ نرو کلائی میں ایک مخصوص جگہ سے گزرتی ہے جہاں ایک طرح کی جھلی یا بند نما حصہ ہوتا ہے۔ جب اس جگہ سوجن یا ورم آ جائے، جیسا کہ پریگنینسی کے دوران زیادہ وزن کی وجہ سے یا ہاتھوں کے مسلسل استعمال کے نتیجے میں، تو وہ جو نرو ہوتی ہے وہ دبنے لگتی ہے اور اس دباؤ کی وجہ سے ہاتھوں میں وہ علامات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں جس کا ہم آلریڈی ذکر کر رہے ہیں۔ اگر یہ کیفیت 40 سال سے اوپر کی خواتین میں دیکھی جاتی ہے، جن میں خاص طور پر جن کا وزن زیادہ ہو اور جو ہاتھوں سے زیادہ کام لیتی ہیں، جب کوئی مریض آتا ہے نا تو معائنہ کرنے پر کچھ نشانیاں سامنے آتی ہیں، جیسے کہ ہاتھ کے اندرونی حصے میں جو گوشت ابھرا ہوا ہوتا ہے وہ بیٹھا ہوا محسوس ہوتا ہے، جسے ہم ویسٹنگ کہتے ہیں، اور بعض اوقات ہاتھ کو مخصوص انداز میں موڑ کر تھوڑی دیر رکھا جائے تو سن ہونے کی کیفیات دوبارہ محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں، یا اگر کلائی کے مقام پر ہلکی سی ضرب دی جائے تو وہ بھی وہی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ اس مسئلے کی صحیح طریقے سے ڈائگنوز کرنے کے لیے ایک خاص ٹیسٹ کیا جاتا ہے جسے نرو کنڈکشن اسٹڈی یا پھر EMG کہا جاتا ہے، یا اس کے ساتھ آئیوگرافی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے دل کی بیماری میں ECG کی جاتی ہے، اور اس ٹیسٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ نرو کس حد تک ڈیمیج ہے، اور علاج کی صورت میں ابتدائی طور پر میڈیسن اور کچھ جو ورزشیں جو ہوتی ہیں وہ ایڈوائز کی جاتی ہیں، اور اگر بہتری نہ آئے تو فزیو تھراپی کی مدد دی جاتی ہے۔ کچھ مریض دیر سے آتے ہیں جن میں علامات کافی بگڑ چکی ہوتی ہیں تو انہیں اسٹیرائڈ کا انجیکشن دیا جاتا ہے جو کلائی کے مخصوص حصوں میں لگایا جاتا ہے۔ اگر اس سے ریلیف نہ ملے تو سرجری آخری آپشن کے طور پر اس کو لیا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے ہر وہ ہاتھ جو سن ہو رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ کارپل ٹنل سنڈروم ہو۔ اگر صرف چھوٹی انگلی یا چوتھی انگلی ڈیمیج ہے تو اس کی اکثر وجہ گردن کے اعصاب میں مسئلہ ہوتا ہے، نہ کہ کلائی میں۔ تو اگر آپ کو رات کو سوتے وقت ہاتھ سن ہونے کی شکایت ہے اور مخصوص انگلیاں متاثر ہو رہی ہیں تو ماہر ڈاکٹر سے مشورہ کریں تاکہ بر وقت علاج ممکن ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلاجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، آپ کے سپرم کاؤنٹ کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہیں، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سننی ہے اور یاد رکھنی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا آپ نے استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ شلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد اور 15 سے 20 سال نوجوان نسل جو غیر شادی شدہ ہے، سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہے، تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر خدا رہا استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے درد گرمیوں اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر اسد محمود کی لوگو والی ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلاجیت ضرور استعمال کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔